19واں باب 9ویں آیت۔ اور اس نے مجھ سے کہا، لکھ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ یہ مبارکبادی شادی کی ضیافت کے مہمانوں کے لیے ہے۔ مبارک ہیں وہ جو برہ کی شادی کی ضیافت میں بلائے گئے ہیں۔ 7ویں اور 8ویں آیات کی طرح اس آیت میں بھی برہ کی بیوی کو مہمانوں یعنی بلائے ہوئے لوگوں سے الگ دکھایا گیا ہے۔ برہ کی بیوی تو ہرگز مہمانوں میں شامل نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دلہن اپنی شادی میں خود مہمان نہیں ہو سکتی۔ فرشتہ ان لوگوں کو مبارک کہتا ہے جو اس ضیافت میں بلائے گئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ مبارک لوگ کون ہیں؟ اس کا جواب یوحنا بپتسمہ دینے والے کے اس بیان میں پایا جاتا ہے جب اس نے کہا، جس کی دلہن ہے وہ دلہا ہے، مگر دلہا کا دوست جو کھڑا ہوا اس کی سنتا ہے، دلہا کی آواز سے بہت خوش ہوتا ہے، پس میری یہ خوشی پوری ہو گئی۔ یوحنا بپتسمہ دینے والا اپنے آپ کو دلہا کا دوست کہتا ہے۔ یہ یوحنا پرانے عہد نامہ کے نبیوں میں سے تھا اور خداوند مسیح نے اس کے بارے میں فرمایا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو عورتوں سے پیدا ہوئے ان میں یوحنا بپتسمہ دینے والے سے بڑا کوئی نہیں ہوا۔ انہوں نے یوحنا کو پرانے عہد نامہ کے تمام مقدسوں سے بڑا ٹھہرایا، تب بھی وہ دلہن نہیں ہے، وہ شادی کی ضیافت میں دلہا کے پاس کھڑا ہے، کیونکہ وہ دلہا کا دوست ہے۔ اسی طرح پرانے عہد نامہ کے سب مقدسین دلہا کے دوست شمار ہوتے ہیں، اور وہ اس ضیافت میں بطور مہمان شامل ہوں گے۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہنوک اور ایلیا کے سوا پرانے زمانہ کے باقی تمام انبیاء اور مقدسین وفات پا گئے اور ان کی قبریں موجود ہیں، لہٰذا انہیں اس ضیافت میں شریک ہونے کے لیے مردوں میں سے زندہ ہونا ضروری ہے۔ خداوند مسیح کی دوسری آمد پر وہ سب زندہ ہو جائیں گے اور جلالی بدنوں میں اس ضیافت میں شریک ہوں گے۔ خداوند مسیح نے ان کے بارے میں فرمایا، جب تم ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب اور سب نبیوں کو خدا کی بادشاہی میں شامل اور اپنے آپ کو باہر نکالا ہوا دیکھو گے، اور پورب پچھم اتر دکن سے لوگ آ کر خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ پھر دانیل نبی کو اسی ضیافت میں شریک ہونے والوں کی بابت بتایا گیا، جو خاک میں سو رہے ہیں، ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے۔ دانیل کو اپنے بارے میں بتایا گیا، پر تو اپنی راہ لے جب تک کہ مدت پوری نہ ہو، کیونکہ تو آرام کرے گا اور ایام کے اختتام پر اپنی میراث میں اٹھ کھڑا ہوگا۔ پس تمام انبیاء اور پرانے زمانہ کے مقدسین ضیافت سے پہلے غیر فانی اور جلالی بدنوں میں جی اٹھیں گے تاکہ ضیافت میں شریک ہوں۔ اگر ہم غور کریں تو معلوم کریں گے کہ ضیافت میں شریک ہونے والے زیادہ تر مسیح کے بھائی یعنی بنی اسرائیل ہوں گے۔ مثلاً پرانے زمانے کے سب انبیاء اور مقدسین بنی اسرائیل سے تھے۔ 1,44,000 مبشر سب بنی اسرائیل کے ہیں۔ شہیدوں میں سے زیادہ تر یہودی ہوں گے، اور زندہ مقدسوں میں بھی زیادہ تر یہودی ہوں گے۔ مکاشفہ 7 باب کی 9ویں آیت بتاتی ہے کہ غیر قوموں میں سے بھی کچھ مقدسین شریک ہوں گے۔ خدا کے اس انتظام میں نہ کلیسیا کے مقدسوں کی کچھ خوبی یا صفت ہے کہ ان کو اعلیٰ درجہ حاصل ہے، اور نہ دوسرے مقدسوں میں کچھ نقص ہے کہ وہ اس عزت سے محروم ہیں۔ یہ خدا کی مرضی ہے، اس نے ایسا ہی انتظام ٹھہرایا ہے، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ایسا کیوں کیا گیا۔ بعض لوگ برہ کی شادی کی ضیافت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کتنے دن یا کتنا عرصہ رہے گی۔ پرانے زمانہ میں ضیافت کی خوشی دلہا کی مالی حالت پر منحصر ہوتی تھی۔ جتنا کوئی شخص زیادہ امیر ہوتا اتنا ہی زیادہ عرصہ اس کی ضیافت رہتی۔ بعض لوگ صرف ایک ہی دن میں ضیافت کرتے، بعض 2 یا 3 دن اور بعض 7 دن تک جاری رکھتے۔ خداوند یسوع مسیح اور کلیسیا کی ضیافت پورے 1000 سال تک جاری رہے گی۔ اس 1000 سالہ بادشاہی کے کچھ علامتی معنی نہیں۔ یہ بادشاہی حقیقی طور پر 1000 سال کے لیے اسی زمین پر ہوگی جس زمین پر ہم رہتے ہیں۔ مکاشفہ 21 باب 9 اور 10 آیت میں 1000 سال کے بعد جب کلیسیا نئے یروشلم میں دکھائی گئی ہے تو اس وقت بھی اسے برہ کی بیوی کہا گیا ہے۔ متی 22 باب کی تمثیل میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو ضیافت میں شریک نہیں ہونا چاہتے۔ ان پر بادشاہ غضبناک ہوگا اور اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کرے گا اور ان کا شہر جلا دے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں 2 خاص تمثیلیں بیان کیں۔
ایک 10 کنواریوں کی تمثیل اور دوسری بادشاہ کی جس نے اپنے بیٹے کی شادی کی۔ دونوں تمثیلوں کا تعلق شادی کی ضیافت اور مہمانوں کے ساتھ ہے۔ 10 کنواریوں کی تمثیل زمین پر بنی اسرائیل کی تصویر ہے جو بڑی مصیبت کے آخر میں مسیح کی آمد کی منتظر ہے، جو اپنی دلہن کے ساتھ آسمان سے آئے گا۔ جو اس کے ملنے کے لیے تیار ہوں گے وہ 1000 سالہ بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے، جو تیار نہیں ہوں گے وہ رہ جائیں گے۔ یہ 10 کنواریاں کلیسیا نہیں ہیں، یہ بنی اسرائیل ہیں۔ اس تمثیل میں دلہن کا نام تک نہیں لیا گیا کیونکہ خوشی کا مرکز دلہن نہیں بلکہ دلہا ہے۔ یہ دلہن کی ضیافت نہیں بلکہ برہ کی شادی کی ضیافت ہے۔ بے شک دلہن دلہا کے ساتھ ہے لیکن توجہ کا مرکز دلہن نہیں بلکہ دلہا ہے۔ اس کی بدولت دلہن وجود میں آئی ہے، اس لیے دلہا ہی تمام عزت اور تعریف کے لائق ہے۔ جن 5 کنواریوں کے پاس تیل نہیں تھا وہ ان لوگوں کو ظاہر کرتا ہے جن کے پاس پاک روح نہیں ہوگا، اور پاک روح صرف ان کے پاس نہیں ہوگا جو خداوند مسیح کو قبول نہیں کریں گے۔ آیت کے آخر میں فرشتے نے یوحنا رسول سے یہ بھی کہا کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ فرشتہ کو یہ کیوں لکھوانا پڑا کہ جو کچھ پہلے لکھا گیا وہ خدا کی سچی باتیں ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگ یقین نہیں کریں گے، لیکن ہم یقین کرتے ہیں کہ یہ سب باتیں سچی ہیں کیونکہ ہمارے ایمان کی بنیاد محض خیال آرائی نہیں بلکہ ان الفاظ پر ہے کہ خدا نے فرمایا ہے، یعنی خدا خود یوحنا کو لکھواتا ہے۔ پھر پہلے باب میں خداوند مسیح خود یوحنا کو لکھواتے ہیں، اور جو باتیں فرشتہ کے ذریعہ لکھوائی گئیں وہ بھی خدا کی طرف سے بھیجی گئیں۔ پس سارا مکاشفہ خدا کی طرف سے لکھوایا گیا، اور وہ سچی باتوں کو بیان کرتا ہے، وہ محض کہانیاں یا خیال آرائی نہیں ہے۔ اس میں مستقبل میں ہونے والے جو واقعات بیان کیے گئے ہیں وہ ضرور واقعہ ہوں گے اور بالکل اسی طرح ہوں گے جس طرح مکاشفہ کی کتاب میں لکھے گئے ہیں۔ بعض باتیں ہماری محدود عقل اور تجربہ سے باہر ہیں جن کا یقین کرنا مشکل یا ناممکن نظر آتا ہے، مثلاً من بھر کے اولے، ایک گھڑی میں پورا شہر تباہ ہونا، برہ کی شادی، برہ کی دنیا کی فوجوں سے لڑائی، آسمانی فرشتوں اور ابلیس کے فرشتوں کی لڑائی وغیرہ۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ناقابل یقین ہیں۔ فرشتہ یقین دلاتا ہے کہ یہ خدا کی سچی باتیں ہیں۔ آئیے ہم ان کا یقین کریں اور ان کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کریں۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اس کتاب کی نبوت کی باتوں کو پوشیدہ نہ رکھ کیونکہ وقت نزدیک ہے۔